خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا ہو جائے گا وہ با خدا ہو جائے گا، با خدا ہو جائے گا وہ با خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد محترم و مکرم، یہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے۔ اس ذوالحجہ کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی زخمی ہوئے، اور اس آخری عشرے میں زخمی ہونے کے بعد یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاؤں سے مانگا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں جس کی سلطنت کیسر اور کسریٰ دونوں بڑی بڑی سلطنتیں حضرت عمر فاروق کے نام سے لرزا جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور حکومت میں ایسا حکومت چلایا، ایسا امن امان برپا کر کے دکھایا، ایسی معاشی بحالی کر کے دکھائی کہ لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہونے والے خوشحال ہو گئے، لوگوں کو امن مل گیا، لوگوں کو سکون مل گیا۔ وہ عمر فاروق جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک حکومت تھی، اور اس نے ایسی حکومت کر کے دکھائی کہ دنیا کے کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت عمر فاروق جیسی حکومت قائم کر کے دکھائی ہو۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور حکومت میں جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی سادگی اتنی تھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتے۔ وقت کا حکمران ہو کر اور اتنے سادے رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وقت کا حکمران ہے لیکن ان کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی سادگی تھی۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام تمام کے تمام جمع ہوئے۔ جمع ہو کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک درخواست پیش کی۔ فرمایا، اے علی، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیجئے کہ آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ایسا علاقہ، وہ ایسا ملک ہے جہاں پر عیسائی اور یہودی رہتے ہیں۔ وہ عیسائی بہت بڑے مالدار ہیں۔ جب مسلمان کا خلیفہ ان کے پاس اس حالت پر پہنچے گا کہ ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، تو وہ عیسائی اور یہودی ہمارے اوپر باتیں بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ حضرت عمر فاروق سے کہہ دیجئے کہ وہ نئے کپڑے پہن کر بیت المقدس کی طرف جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی گفتگو سنی اور حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، ان کی مجلس میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد یوں ہی واپس آئے
صحابہ کرام سے عرض کیا، اے صحابہ، مجھے حضرت عمر فاروق کے مجلس میں بیٹھ کر ان سے بات کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے اس معاملے پر بات کر سکوں۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح قائل کیا جائے کہ آپ یہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہن کر ان علاقوں کی طرف جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے میٹنگ کیا۔ میٹنگ کے بعد یہ بات طے ہوئی، یا تو ہم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ام حبیبہ اس کے پاس جا کر ہم یہ درخواست کریں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام حضرت ام حبیبہ کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے درخواست کی کہ اے اماں جان، آپ اپنے والد یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھائیے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ان کپڑوں میں، جن کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، وہ یہ کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن کر جائیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا حکمران آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اماں حبیبہ نے فرمایا کہ اے صحابیوں، یقیناً وہ میرے والد صاحب ہیں، یقیناً وہ میرے بڑے ہیں، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو اس بات پر قائل کر سکوں۔ اس کے بعد صحابہ کرام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات درخواست کی اور فرمایا کہ آپ ہی حضرت عمر فاروق کو سمجھا دیجئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہا، اے عمر فاروق، آپ یہ جوڑا اتار کر نیا جوڑا پہن کر ان کے پاس جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اماں عائشہ صدیقہ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ پیش آئے اور اماں عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے اماں عائشہ صدیقہ، کیا آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے ہٹانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ بات یاد نہیں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن چولہا نہیں جلتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر اور فاقے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں خود پیوند کاریاں لگی ہوتی تھیں۔ کیا آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت سے ہٹانا چاہتی ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ نے جب حضرت عمر فاروق کی یہ گفتگو سنی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اماں عائشہ، مجھے جو لطف ان پھٹے ہوئے کپڑوں پر آ رہا ہے وہ لطف مجھے ان نئے کپڑوں پر نہیں آ رہا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے حضرت عمر فاروق کے یہ جملے سن کر خاموش ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور سادگی کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ فارس کا سفیر آیا حضرت عمر فاروق کے دربار میں۔ اس نے آ کر کہا مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارا امیر سامنے والے گھر میں رہتا ہے، وہ کچا سا گھر ہے۔ چنانچہ وہ سفیر اس گھر میں چلے گئے اور وہاں جا کر پوچھا کہ امیر المومنین عمر فاروق کہاں ہے؟ تو ان گھر والوں نے کہا کہ عمر فاروق اس وقت مدینہ سے باہر نکل گئے ہیں، اس راستے سے گئے ہیں۔ وہ سفیر اسی راستے سے حضرت عمر فاروق کی تلاشی کے لیے نکلے۔ جب تلاش کیا تو پتہ چلا سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بازو کے اوپر اپنا سر رکھ کر حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس سفیر نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ ہو کر اس درخت کے نیچے اور آرام کر رہا ہے، وہ بڑا خوف زدہ ہوگا۔ جب حضرت عمر فاروق کے قریب گیا تو عمر فاروق کے چہرے سے اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے جب گرنے کی آواز سنی تو وہ بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ اے سفیر، بتاؤ تو صحیح تم یہاں کیا کرنے آ رہے ہو؟ تو سفیر نے کہا کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اس سفیر نے حضرت عمر فاروق کو وہ پیغام دیا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق جس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پیوند زدہ کپڑے ہیں، اور اس کی سادگی کا عالم یہ تھا
کہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، وقت کا ولی ہو کر، وقت کا حکمران ہو کر، وقت کا خلیفہ ہو کر حضرت عمر فاروق اتنے سادے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارے جو حکمران ہو انہیں حضرت عمر فاروق کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا۔